بلندی کے ضامن فرامین رحماں، چلو آؤ پڑھ لیں مضامین قرآن۔ ناظرین کرام، آج تراویح میں 17ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی۔ تو 17ویں پارے کے جو اہم مضامین ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ 17ویں پارے میں سورہ جو ہے انبیاء کو بیان کیا گیا ہے اور سورہ حج یہ ذکر کی گئی ہیں۔ تو چونکہ یہ بھی مکی صورتیں ہیں تو اس کا مضمون یا اس کے مضامین وہی جو مکی صورتوں کے عمومی مضامین ہیں وہ ہے۔ سورہ انبیاء کی خصوصیت اس لحاظ سے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہی انبیاء ہے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ مشرکین عرب جو ہیں اور ان میں سے بیشتر جو انکار کرتے تھے آخرت کا، اور وہ سمجھتے تھے کہ کوئی حساب کتاب کا دن نہیں ہوگا، دوبارہ مردوں کو زندہ نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ پورا جو عقیدہ آخرت ہے اس کے وہ انکاری تھے۔ تو اس پہ اللہ رب العزت نے سخت تنبیہ کی ہے۔ سورہ انبیاء کی ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کا حساب قریب آ رہا ہے اور یہ ابھی بھی غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی سرزنش ہے، ایک بہت بڑی تنبیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو کی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے، چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے تھے، کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی بشر، کوئی انسان جو ہے وہ کیوں کر اللہ کا نمائندہ ہو سکتا ہے، اس کا رسول ہو سکتا ہے، اس کا قاصد ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو یہاں بیان فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا، انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو جو اہل علم ہیں ان سے پوچھ لو۔ یعنی عرب میں اہل کتاب موجود تھے جو صاحبان علم تھے، اور ان کو اپنے علم پہ ناز بھی تھا، اور ان کے پاس کتاب کا علم بھی موجود تھا۔ تو فرمایا پوچھ لو اہل علم سے اگر تمہیں خود علم نہیں ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ کو ایک اعتراض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں اللہ نے کئی ایک مقامات پر اس کو بیان کیا ہے۔ ہر قوم کے نبی نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تم کیسے رسول ہو سکتے ہو۔ تو ظاہری بات ہے سورہ بنی اسرائیل میں اس کو اللہ نے بیان بھی فرمایا ہے کہ اگر زمین میں فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے کوئی فرشتہ ہی نازل فرماتے۔ بڑی ظاہر بات ہے کہ زمین میں انسان آباد ہیں تو انسانوں کے لیے انسان ہی کو اللہ رب العزت نے رسول بنایا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ کائنات کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ کائنات کی تخلیق کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ شاید اللہ رب العزت نے کوئی یہ کھیل اور تماشے کے طور پہ بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ جو کچھ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان میں ہے ہم نے کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ۔ اگر ہم چاہتے کہ ہم اس کو کھیل بنائیں تو یقیناً اس سے اپنے پاس سے بنا لیتے، اور ہم کرنے پہ قادر ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو، دنیا کو، زمین و آسمان کو، اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں بنایا ہم نے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق کو بیان کرتے ہوئے اپنی توحید پر بہت ہی عمدہ اور سادہ انداز میں جو ہے وہ دلیل پیش کی ہے، تاکہ عام فہم جو ہے، عام ذہن، عام سوچ کا حامل شخص جو ہے وہ بھی اس دلیل کو سمجھ سکے۔ اللہ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ یاد رکھو کہ اگر اس زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور کوئی بھی الہ ہو جاتا تو یہ نظام درم برہ ہو جانا تھا۔ کیسے؟ ظاہری بات ہے جب برابر کے اختیارات کے مالک ہوں گے، دو الہ ہوں گے، دو حاکم ہوں گے، تو ان کے درمیان میں ٹکراؤ یقینی ہے۔ چونکہ طاقت جو ہے یہ اختیارات دیتی ہے، اور اختیارات یا طاقت جو ہے یہ اپنا آپ دکھلائے بغیر نہیں رہتی۔ تو اگر اس کائنات جو اتنی منظم، اتنی خوبصورت کائنات ہے، جو اتنی منظم کائنات ہے، جو چل رہی ہے، زمین و آسمان کا نظام، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز،
تو اگر اس میں خدا کے اللہ کے مقابلے میں کوئی اور الہ بھی ہوتا، کوئی اور حاکم بھی ہوتا، تو یہ کب کی تباہ و برباد ہو چکی ہوتی۔ چونکہ یہ کائنات ہزاروں سال سے انسان دیکھ رہا ہے کہ بہت ہی ایک عمدہ انداز میں چل رہی ہے، تو یقیناً اس کو چلانے والا صرف اور صرف ایک ہے۔ تو اس حقیقت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ، اللہ پاک ہے اور وہ عرش کا رب ہے، اور وہ پاک ہے اس چیز سے جو یہ بیان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، جو بھی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے حقیقت توحید کی جو ہے وہ یہاں بیان فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ مشرکین عرب کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، اس کا اللہ نے جواب دیا یہاں کہ سب کے سب جو ہیں وہ اللہ کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں۔ اللہ کی بیٹیاں کیسے ہو سکتے ہیں، یا کوئی اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے، اس حقیقت کو بیان کیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ایک بہت بڑی حقیقت کو، جس کو آج سائنس بھی مان رہی ہے، تسلیم کر رہی ہے، اللہ نے صدیوں پہلے قرآن مجید پہ بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز اللہ فرماتے ہیں ہم نے پانی سے پیدا کی ہے۔ افلا یؤمنون، یہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ایک بہت بڑی ایک حقیقت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام کے اندر بیان فرمائی ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک خدا کا کلام ہے کہ جس میں اتنی بڑی حقیقت کو صدیوں پہلے جو ہے وہ بیان کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پہاڑ، ان کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ ہم نے زمین میں پہاڑ اس لیے گاڑے کہ کہیں یہ زمین جو ہے وہ ہل نہیں جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ قدرت ہے، یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، اور اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ جو چیز جہاں جہاں اللہ رب العزت نے مقرر فرمائی ہے وہ بالکل ایک درست مقام اور حیثیت میں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت ہی کی شان ہے اور یہی اسی کا مقام ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں ارشاد فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یہ ایک مبارک ذکر ہے، ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے، تم اس سے منہ موڑ رہے۔ تو یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو بھی اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو عبرت ملتی ہے، اس کو نصیحت ملتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ان میں جو ہے وہ آگ میں پھینکے جانے کے قصے کو بیان فرمایا ہے کہ جب اتنا بڑا الاؤ روشن کیا گیا، آگ جلائی گئی اور اس میں حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دے دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کے بارے میں۔ تو حضرات گرامی قدر، ہر چیز میں جس چیز کی صلاحیت ہے وہ میرے رب کی عطا کردہ ہے، اور جب میرا رب وہ صلاحیت چھیننے پہ آئے، طلب کرنے پہ آئے، سلب کرنے پہ آئے، تو کوئی ذات جو ہے اس کو روک نہیں سکتی۔ اتنا بڑا الاؤ روشن کیا گیا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو وہی آگ جو ہے وہ گلزار بن جاتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو یہ چیز بیان کرنے کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو بھی آزمائشیں، مصیبتیں اگر یہ لوگ کھڑی کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے، تو میرا رب اگر چاہے تو یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو بالآخر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ سچ کر کے دکھایا کہ کس طرح آپ کے لیے ہر طرح کے روڑے اٹکائے گئے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو نجات دی اور کامیابی و کامرانیوں سے نوازا، جس طرح سابقہ انبیاء کو اللہ نے کامیاب و کامران کیا تھا۔ اور اس کے بعد چونکہ اس صورت کا نام ہی سورۃ الانبیاء ہے، تو مختلف انبیاء اکرام علیہم السلام کا اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا، خصوصاً حضرت ایوب اور ان کی جو بیماری تھی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر جو ایک آزمائش تھی، اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمانے کے بعد آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا جو ایک منظر ہے اس کی ایک جھلک دکھائی، اس کو ایک بیان کیا ہے۔ کن الفاظ کے ساتھ؟ اللہ فرماتے ہیں وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، یہ سچا وعدہ قیامت کا قریب آ چکا ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آخرت کا انکار کرنے والے جتنے بھی ہیں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پتھرا جائیں گی آنکھیں آخرت کو دیکھ کر۔ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، وہ کہیں گے ہائے کاش ہم اس سے پہلے غفلت میں سے۔ تو یہ اس روز جو کافر ہیں
وہ قیامت کو دیکھ کر ان کی آنکھیں پھترا جائیں گی اور یہ اعتراف کریں گے کہ ہم غفلت میں رہیں اور ہم ظالم تھے، گناہگار تھے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ اللہ فرماتے ہیں تم اور جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے اور تم اس میں داخل ہوں گے جہنم۔ تو یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اللہ نے یہاں جو ہے وہ آخرت کا ایک منظر دکھایا ہے کہ جب انسان دیکھے گا جو انکار کر رہا ہے آخرت کا تو وہ بالکل آنکھیں اس کی جو ہیں وہ پتھرا جائیں گی اور کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ظاہری بات ہے اس دن پر انسان کا پچھتایا اس کے کسی کام نہیں آنے والا۔ تو اس طرح یہاں سے پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کو بیان کیا ہے۔ تو سورہ حج بنیادی طور پہ ایک حصہ اس کا جو مکہ میں نازل ہوا اور ایک حصہ ہجرت کے بعد بالکل ابتدائی دور میں مدینہ میں نازل ہوا۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ شروع میں قیامت کو بیان کیا ہے، چونکہ یہ مشرکین مکہ آخرت کا قیامت کا انکار کرتے تھے تو اس لیے بار بار تمام صورتوں میں اس مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ برپا ہوگا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب اس کے اللہ رب العزت تصویر دکھا رہے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا، اس کا منظر نامہ کیا ہے۔ فرمایا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اللہ اکبر، آپ دیکھو گے کہ اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے سے بے خبر ہو جائے گی، اللہ اکبر، اس سے غافل ہو جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی اپنا حمل جو ہے وہ گرا دے گی۔ یعنی یہ دو چیزیں اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہیں اور بڑی غور و فکر کرنے والی ہیں کہ ایک وہ خاتون جو اپنا بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی کتنا خیال کرتی، ایک فطری محبت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور اس دن کی سختی ایسی ہوگی کہ اس کو بھی بھول جائے گی اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے کو، حالانکہ جس کے ساتھ اس کی ماں کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ بار بار اس کو سینے سے لگاتی ہے، اس کو چومتی ہے، اسے پیار کرتی ہے، لیکن یہ روز ایسا ہے، ایسی سختی ہے اس دن کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی۔ اور یہ کنڈیشن عورت کی جب وہ حاملہ ہوتی ہے تو کتنی احتیاط کرتی ہے اور بچا بچا کر اپنا حمل جو ہے وہ رکھتی ہے، لیکن قیامت کا دن ایسا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنا حمل جو ہے وہ گرا دے گی۔ تو یہ قیامت کی سختی کو اور اس دن کی جو ہے ہولناکیوں کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ جیسے نشے میں ہوتے ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نشہ ہوگا، لیکن کیفیت ان کی ایسی ہوگی، مدہوش ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اس عذاب کی سختی اور ہولناکیوں کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے یہ لوگ نشے میں، حالانکہ در حقیقت وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قیامت کا ایک منظرنامہ بیان فرمایا، اور چونکہ مشرکین عرب جو ہیں یہ بعثت کا انکار کرتے تھے کہ مر کر جی اٹھنا، تو اس کو اللہ رب العزت نے پھر بیان فرمایا کس طرح اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر نطفہ بنایا، جمع ہوا خون، پھر لوتھڑا، تو یہ ساری انسان کی تخلیق جو ہے وہ بیان کی اللہ رب العزت نے۔ فرمایا کہ جس طرح اللہ رب العزت یہ تمہیں پیدا کرتا ہے، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، یہ سارے مراحل، تو اب دوبارہ اس کے لیے کو زندہ کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک اللہ حق ہے اور مردوں کو زندہ کرے گا۔ یعنی جب انسان کا ایک تصور موجود نہیں تھا تب اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا، تو اب دوبارہ اس پیدا کیے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں اور مقامات میں بھی اللہ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو اللہ نے یہاں یہ ساری چیزیں بیان فرمانے کے بعد فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آنے والی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جو بھی قبروں میں ہے اللہ سب کو زندہ کرے گا، جو بھی قبروں میں ہے۔ اچھا یہاں یاد رکھیے گا کہ قبر کہتے کسے، یہ مت سمجھنا کہ شاید وہ زمین کا ایک ٹکڑا جو ہے وہی قبر ہے۔ علماء نے قبر کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ انسان مرنے کے بعد اس کا جسم جہاں بھی جاتا ہے، جہاں بھی سماتا ہے، وہ اس کی قبر ہے، وہاں سے اس کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔
تو یہ اللہ رب العزت تمام انسانوں کو جو ہے وہ اٹھائیں گے، اور یہ ہم عقیدہ ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے لوگوں کا ایمان جو ہے، ان کی طبیعتیں جو ہیں، اس کو بیان فرمایا ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت جو ہے کنارے پہ کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر کوئی بھلائی پہنچی، کوئی خیر کا معاملہ پہنچا تو بالکل اطمینان، بالکل سکون۔ اور جیسے کوئی آزمائش آئی، جیسے ہی کوئی خلاف توقع اس کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا، کوئی اللہ کی طرف سے اس کو آزمائش پہنچی، تو اپنے منہ کے بل جو ہے وہ پھر جاتا ہے اللہ کی توحید سے، اس کی عبادت سے، اس کے دین سے۔ تو ایسے لوگ جو صرف اور صرف مفاد دیکھتے ہیں اپنا دین کے معاملے میں، جیسے ان کا مفاد ہے تو وہ دین سے وابستہ ہیں، جیسے ہی ان کا مفاد ختم ہوا وہ دین سے منہ پھیر لیتے ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں خسر الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں نے دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھایا۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بڑا واضح گھاٹا ہے، یہ بہت واضح جو ہے وہ ان کا نقصان ہے، حالانکہ ان کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کے ایمان قبول کرنے یا نہ کرنے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ حقیقت یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، جاندار، رینگنے والے، ہر چیز، اور بہت سے لوگوں میں سے جو ہے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو کائنات کی ہر چیز تو اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ کو نہیں مانے گا، اس کو نہیں پکارے گا، تو اس کی بادشاہت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے والے۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ اللہ نے یہ حقیقت بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے قربانی اس کا حکم دیا ہے اور اس کے آداب بھی بیان فرمائے ہیں، اور فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے جو ہے وہ قربانی مقرر کی ہے کہ وہ جو پالتو جانور ہیں اس پر اللہ کا نام لے، اور یاد رکھیے گا کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اور اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، اور جو عاجزی کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دیجیے۔ تو گویا یہ رب کی بارگاہ میں جو قربانی پیش کرنا ہے، یہ مطیع و فرما برداری کی علامت ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز اور بے بس کر دینے کی ایک علامت ہے۔ یعنی ہم اپنی متاع، اپنا جانور، اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس فرما برداری کا اور اس عاجزی کا ایک اظہار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے قربانی کے جانور جو ہیں فرمایا اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، اور اس میں تمہارے لیے بڑی جو ہے وہ خیر ہے، اور اس پر اللہ کا جو ہے وہ نام لو۔ اور یہ قربانی اور اس کے آداب اور یہ اس کی چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ مت سمجھے کہ میں کوئی جانور اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں تو شاید اللہ کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو ان قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، ہاں اللہ کو جو مطلوب ہے وہ تمہارا تقوی ہے، کہ تمہارے اندر تقوی کی کیفیت کتنی پیدا ہوئی۔ تو ہر عمل، کوئی بھی نیکی، اس میں بنیاد تقوی ہے۔ اسی طرح قربانی، اس میں بھی بنیاد تقوی ہے۔ جس طرح پیچھے حابیل اور قابیل کے قصے میں یہ گزر چکا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول ہی متقین کی طرف سے کرتا ہے، متقین کا قبول اللہ فرماتا ہے۔ تو یہ تقوی بنیاد ہے تمام اعمال کی۔ تو یہاں قربانی کے معاملے میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، یہ قربانی کے جانور اللہ نے تمہارے مسخر کر دیے۔ کتنا بڑا اونٹ ہے، کتنا بڑا جانور ہے، لیکن نکیل پکڑ کے آپ جو ہے اس کو نہر کر رہے ہوتے، اس کا خون بہا رہے ہوتے ہو، تو یہ اللہ کی تمہارے لیے نشانیاں ہیں، تاکہ اس چیز پر جس پر اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے، ہدایت نصیب فرمائی ہے، تم اللہ کی کبریائی کو بیان کر سکو۔ تو یہ قربانی کا ایک مقصد اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا بھی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وبشر المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العزت نے بیان کرنے کے بعد، چونکہ میں نے بتایا کہ ایک حصہ اس کا سورہ الحج کا مدنی دور کے بالکل ابتدا میں نازل ہوا ہے، تو یہاں اللہ رب العزت نے اب مسلمانوں کو جن کو ابھی تک ہاتھ روک کے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اب پہلی مرتبہ ان کو
تلوار اٹھانے کا، ہتھیار اٹھانے کا اللہ نے حکم دیا اور اجازت دی کہ وہ راہ خدا میں قتال کریں، جہاد کریں، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ یہ ظالم نہیں ہے بلکہ مظلوم ہے، اور مظلوم کو دنیا کی ہر تہذیب میں حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، اپنا حق لے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ جن سے قتال کیا گیا، جن سے لڑائی جھگڑا کیا گیا، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، وہ مظلوم ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یہ قتال کی اجازت دیتے ہی ساتھ میں اللہ نے یہ وعدہ بھی فرما دیا کہ یاد رکھنا بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پہ قادر ہے، اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا، اور اللہ نے کی۔ ہر موقع پہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی جو ہے وہ مدد فرمائی۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، مظلوم کیسے ہیں کہ ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا نا حق طور پر۔ مکہ کے باسی تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، لیکن وہاں کے لوگوں نے رسول اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر عرصہ حیات کو تنگ کر دیا، ان کو گھروں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ اور یہ ہجرت کا معاملہ ناظرین کرام کچھ چھوٹا معاملہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں چلا جائے، یہ کچھ چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان پر ظلم کیا گیا، تو ظاہری بات ہے اب ان کو اجازت ہے کہ یہ بھی اپنا بدلہ جو ہے وہ لیں اور ہتھیار جو ہے وہ اٹھائے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں جو ہے وہ جہاد کا حکم دیا۔ اور جہاد کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بہت اہم حکم دیا کہ جہاد کے سلے میں اللہ رب العزت ان کو زمین میں اقتدار بخشے گا، ظاہری بات ہے، لیکن جن کو اللہ زمین میں اقتدار بخشے تو وہ کیا کام کریں گے، ان کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں الذین مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو زمین میں اقتدار بخشیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نماز کو قائم کرنے کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اور یاد رکھیے گا وَلِلَّهِ عاقبۃ الامور، تمام معاملات کا انجام جو ہے وہ اللہ ہی کے قبضہ میں، اللہ ہی کی قدرت میں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے مختلف قوموں کا ذکر فرمایا کہ قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم ابراہیم ہو، قوم لوط ہو، اصحاب مدین ہو، ان سب نے جھٹلایا اللہ کو، اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کی ہدایت کو۔ تو کس طرح اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو اے قریش مکہ، اگر تم بھی اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتے ہو تو وہ دن دور نہیں کہ جب تم کو اللہ رب العزت اپنی گرفت میں، اپنے عذاب میں، اپنی سزا میں جو ہے وہ مبتلا کرے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہجرت جو ہے اس کو بیان فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اسی ہجرت کے دوران وہ شہید کر دیے گئے یا وہ فوت ہو گئے، تو اللہ رب العزت ان کو بہت ہی اچھا رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ رب العزت بہترین رزق جو ہے وہ عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ اللہ نے وعدہ کیا، اگر کوئی رب کی خاطر اپنا علاقہ، اپنا وطن چھوڑتا ہے تو اللہ اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین اور شرک، اس کی حقیقت اور اس کا پول کھولتے ہوئے ایک مکھی کی مثال دی۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، ذرا کان لگا کر اس کو سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، سب کے سب اگر جمع بھی ہو جائیں تو یہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ اکبر، ایک مثال اللہ نے سمجھائی کہ جو ایک چھوٹی سی مکھی پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے وہ رب کے مقابلے میں الہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے اس کو پکارا جا سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی اس میں سے کچھ اٹھا کر لے جائے، چھین کر لے جائے تو یہ تو اس کو بھی واپس نہیں لا سکتی۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں طالب اور مطلوب، مانگنے والا اور جس سے مانگا جائے، دونوں ہی کمزور ہیں۔ کتنی کمزوری ان کی، کتنی بے بسی ان کی، تو مکھی نہیں بنا سکتے، اور اوپر سے مکھی اگر کوئی چرا کر لے جائے، چھین کر لے جائے تو اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری، جس طرح اللہ کے قدر کا حق تھا انہوں نے قدر نہیں کی، اس طرح ایک اللہ خالق ہے، کائنات کی ہر چیز، زمین آسمان، اس کے مابین ہر چیز کو تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی مخلوق میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراتے، لیکن انہوں نے اس کا شریک ٹھہرایا۔ یہ چیز اللہ رب العزت نے جو ہے وہ
یہاں بیان کرنے کے بعد آخر میں مسلمانوں کو بہت ہی اہم نصیحت فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، نیکی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. تو کامیابی کے لیے بنیادی شرائط ہیں کہ انسان نماز ادا کرے، اپنے رب کی عبادت کرے اور نیکی کے کام سر انجام دے. جو شخص یہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو کامیاب کراتے. اور اس کے علاوہ اللہ کیا فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کے راستے میں جیسے جہاد کرنے کا حق ہے جہاد کیا کرو. وَهُوَ اجْتَبَاكُمْ، اور اس نے تم کو چن لیا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین کے معاملے میں تم پہ کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے کہ یہ دین تنگی والا دین نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نے جو احکامات دیے، جو بوجھ ڈالا، وہ انسانوں کی بالکل طبیعتوں کے مطابق اور اس کی طاقت کے مطابق جو ہے ان پر بوجھ ڈالا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ یہاں اختتام ہوتا ہے. تو ناظرین کرام، کل جو ہے وہ 18ویں پارے کے مضامین جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے.